قیام تقویٰ کے لیے اور تدبیر تقویٰ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ضروری وسیلہ انسان کو فراہم کیا ہے، ہر اہتمام فرمایا ہے جو ضروری تھا، ممکن تھا انسان کو کسی وقت نظام تقویٰ کی برپائی کے لیے اپنے وجود میں، اپنے گھر میں تقویٰ قائم کرنے کے لیے لازم چیز تھی، وہ اللہ نے فراہم کر دی۔ اور اس میں سے سب سے اہم آسمانی کتابیں، انبیاء کرام، ائمہ اطہار علیہم السلام کی سیرتیں اور زندگیاں ہیں، اور بالخصوص امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ، سیرت مبارکہ اور حکمت اولیاء ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام حکمت 117 میں فرماتے ہیں: حلق فی الرجلان محب غال و مبغض قال، میرے بارے میں اور میرے متعلق دو بندے ہلاک ہو جائیں گے، ایک جو مجھ سے محبت رکھتا ہے لیکن غلو کرتا ہے، غالی ہے، تجاوز کرتا ہے، حد سے بڑھا کر مجھے اللہ کا درجہ دیتا ہے اور اللہ والی صفات میرے لیے ذکر کرتا ہے، یہ ہلاک ہے، تباہ ہے، برباد۔ اور دوسرا وہ جو مجھ سے نفرت کرتا ہے، بغض رکھتا ہے اور نفرت و بیزاری رکھتا ہے، یہ بھی ہلاک ہو جائے گا۔ یہ دونوں افراطی محب اور تفریطی مبغض، یہ دونوں ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ دونوں خطرے آج اشد صورت میں موجود ہیں، اور خصوصاً ہماری مملکت اور سرزمین پاکستان میں اس قوم کے اندر دونوں فتنے آج کے زندہ فتنے، قوی فتنے، مضبوط فتنے بن چکے ہیں، اور ہماری قوم و ملت اس کی زد میں ہے۔ اس وجہ سے امیر المومنین کی اس حکمت کو کہ یہ ہلاکت پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے، فتنہ غلو اور فتنہ ناسبیت، بغض اہل البیت اور غلو اہل البیت کے بارے میں دونوں مقابلہ ہے اور ایک دوسرے پر سبقت لے رہے ہیں، اور دونوں کا نتیجہ ہلاکت ہے انسانوں کی، مومنین کی، اور خصوصاً شیعہ کے لیے فتنہ غلو سب سے بڑا خطرناک فتنہ ہے۔ فتنہ ناسبیت اہل سنت کو اپنی لپیٹ میں لے کے ہلاکت کی طرف لے کے جا رہا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں تیزی کے ساتھ ناسبیت پھیلتی جا رہی ہے۔ ہم غور کریں تو یہ واقعاً خطرناک چیزوں میں سے ہے۔ چند سال پہلے تک، 10 سال پہلے تک ناسبیت میں اہل البیت کے متعلق بغض، شدت نہیں تھی، اتنی تھے، ناسبی تھے، لیکن آج اس سے زیادہ ہیں۔ اور 20 سال پہلے دیکھیں ناسبیت تھی لیکن اتنی نہیں تھی جتنی 10 سال پہلے تھی، اور 30 سال پہلے دیکھیں، اسی طرح پیچھے چلتے جائیں آپ۔ ناسبیت، مجھے یاد ہے ہمارے جو جوانی بچپن کا زمانہ تھا، عموماً شیعہ ہر سنی کو کہتے تھے یہ بغض رکھتے ہیں اہل البیت سے، لیکن یہ غلط بات ہے۔ ہر سنی اہل البیت سے بغض نہیں رکھتا، محبت رکھتے ہیں، بھلے شیعہ کی طرح اعتقاد نہیں ہے ان کا امامت کا اور وصایت کا، لیکن محبت ضرور رکھتے ہیں، اور اکثریت اہل سنت یہ محبت رکھتے ہیں، علماء بھی اور عوام بھی ان کے۔ اور اس وقت ناسبی یعنی واقعاً جس کے دل میں بغض ہو اہل البیت کا، چیدہ چیدہ لوگ ہوتے تھے، شاید ہر محلے میں بھی نہ ہو، ہر شہر میں بھی نہ ہو، اکا دکا کسی شہر میں کوئی پیدا ہوتا تھا، پھر وہ فتنہ بڑھاتا تھا اور پھیلاتا تھا۔ ایسے ناسبی مشہور ہیں، بعضوں نے کتابیں لکھی اور بعضوں نے مناظرے کیے، بغض اپنا ظاہر کیا۔ یہ فتنہ اہل سنت کو اپنی لپیٹ میں لے کر تباہ کر رہا ہے، اور آج پاکستان میں آپ دیکھیں کہ یہ فتنہ بہت پھیل کے تینوں جو بڑی جماعتیں ہیں اہل سنت کی، بڑی جمعیتیں کہہ لوں، جماعتیں نہیں، جمعیتیں ہیں، اہل حدیث سب سے کم ہیں اہل سنت میں، اس کے بعد دیوبند ہیں جو اہل حدیث سے زیادہ ہیں، اور سب سے زیادہ بریلوی ہیں پاکستان میں، اور تینوں کے اندر شدت کے ساتھ ناسبیت پھیل رہی ہے۔ دیوبند میں پہلے شروع ہوئی، اہل حدیث میں، سلفیت میں پہلے ناسبیت آئی، لیکن اس وقت بریلوی سنیت ناسبیت کی زد میں ہے اور ان کے اندر زیادہ ہے، شدت پائی جاتی ہے، اور ہر بریلوی اس وقت اہل البیت کا بغض ظاہر کرتا ہے۔ بغض اہل البیت ایک طریقہ یہ ہے کہ اہل البیت کا نام لے کے
بغض ظاہر کیا جائے، کہ کچھ کرتے بھی ہیں، یہ بھی جرأت کرتے ہیں بعض، لیکن ایک عام طریقہ اہل البیت کا بغض ظاہر کرنے کا یہ ہے کہ اہل البیت کے دشمنوں کی تعریف کریں آپ، بنو امیہ کی تعریف کریں آپ، یہ بغض ہے اہل البیت کا، کہ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے دشمن کی تعریف نہیں کرتا۔ جس کو رسول اللہ سے محبت ہے وہ کبھی رسول اللہ کے دشمن کی تعریف نہیں کرے گا، جس کو اللہ سے محبت ہے وہ کبھی بھی اللہ کے دشمن کی تعریف نہیں کرے گا، جس کو اہل البیت سے محبت ہے وہ کبھی بھی اہل البیت کے دشمن کی تعریف نہیں کرے گا۔ آج پاکستان کے اندر تینوں سلسلے اہل سنت کے اس کی زد میں آ گئے ہیں، اور یہ اہل سنت کا کام ہے کہ اپنے مذہب کو بچائیں ناسبیت سے۔ اگر ناسبیت پھیلتی ہے تو شیعہ کو ضرور اس کا اثر پہنچے گا، ناسبیت کا تکلیف شیعہ کو ہوگی، دھواں اس کا شیعہ کے آنکھوں میں جائے گا، لیکن جلن اہل سنت کو ہوگی، جلیں گے وہ۔ آگ جہاں لگتی ہے جلاتی وہاں ہے، دھواں پڑوسی کو ملتا ہے، تو شیعہ کو صرف دھواں پہنچے گا، اس کا جلن جلے گا فرقہ اہل سنت۔ اس لیے انہیں چاہیے کہ وہ باقاعدہ شعوری طور پر ناسبیت کے مقابلے میں قیام کریں، جیسا کہ بعض اکابرین اور محققین کر رہے ہیں، لیکن وہ تھوڑے ہیں، چند ایک ہیں۔ باقی تمام علماء وہ بھی احساس کریں اپنے مذہب کی خاطر، اگر اہل البیت سے نہ بھی ہمدردی ہو تو اہل سنت سے، سنیت سے تو محبت ہے آپ کو، تو سنیت کو بچائیں۔ شیعہ اگر باقی رہنا چاہتے ہیں تو وہ فتنہ جو ایک اجدہا کی طرح تشیع کو نگل رہا ہے وہ غلو ہے، غالی طبقہ ہے، یہ تشیع کو مٹا رہا ہے۔ تشیع ناسبیوں کے ہاتھوں کبھی ختم نہیں ہوگا، لیکن غلو سے ختم ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے تاریخ میں ہمیں ائمہ اطہار نظر آتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ شدید مقابلہ غلو کا کیا ہے، یعنی بنو امیہ کا مقابلہ ائمہ نے کیا، بنو عباس کا کیا، باقی مخالفین دشمنوں کا کیا، لیکن جتنی شدت ائمہ اہل البیت کے لہجے میں غلو کے لیے ہے، اتنی شدت کسی اور مخالف اور دشمن کے لیے نہیں ہے۔ اہل البیت اسے سب سے بڑا فتنہ قرار دیتے تھے، چونکہ ائمہ اطہار جانتے تھے کہ ہمیں یزیدیت یا بنو امیہ یہ مٹا نہیں سکتے، ہمیں قتل کر سکتے ہیں، مار سکتے ہیں، جیلوں میں ڈال سکتے ہیں، شکنجہ دے سکتے ہیں، لیکن یہ راستہ رسول اللہ کا رکے گا نہیں، اور ایسا ہی ہوا۔ لیکن غلو تشیع کو، اسلام کو، دین کو ختم کر سکتا ہے، نابود کر سکتا ہے۔ اس لیے تمام ائمہ نے مولا علی علیہ السلام سے لے کر اور امام عصر تک سب نے یکساں مبارزہ مقابلہ کیا غلو کا۔ اس میں جو معروف غالی گزرے ہیں ائمہ اطہار کے زمانے کے، وہ بعض نے 7 لکھے ہیں، بعض نے 10 لکھے ہیں، کہ یہ بڑے نامور غالی تھے، اور ان کے اثرات ابھی بھی شیعہ کی کتابوں میں اور شیعہ تعلیمات کے اندر ان غالیوں کی باتیں ہیں۔ میں نے اشارہ کیا تھا کہ کچھ علماء ہمارے تاریخ میں خصوصاً 4 ہجری میں جہاں غلو نے شدت پکڑی تو غلو کے مقابلہ کرنے والوں نے بھی بہت شدت اختیار کی۔ غلو البتہ 2 صدی ہجری میں زیادہ رواج پا چکا تھا۔ 4 صدی ہجری میں علماء شیعہ نے بھرپور طریقے سے اس کے خلاف قیام کیا، مقابلہ کیا، جن میں 2 معروف شخصیات ہیں، عوام ان کو دونوں کو نہیں جانتے لیکن علماء جانتے ہیں، علماء جو کسی بڑے حوزے میں پڑے ہوئے ہوں، جہاں حدیث اور رجال کی بات انہوں نے پڑھی ہو، وہاں جانتے ہیں وہ۔ ممکن ہے مدرسوں میں، پاکستان کے مدرسوں میں ان علماء کا ذکر نہیں ہوتا، چونکہ اس سطح کا سلیبس نہیں پڑھایا جاتا۔ ان میں ایک ہے معروف شخصیتیں، کشی ان کا نام ہے، ان کی کتاب بھی ہے رجال کشی کے نام سے، اختیار و معرفت الرجال، یہ مرحوم کشی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ شیخ طوسی نے، ان کی بڑی کتاب تھی اور شیخ طوسی نے اس کو خلاصہ کر کے، یہ شیخ طوسی ان کے شاگرد تھے۔ اور ایک ہیں ابن غزائری، جنہوں نے الگ سے کتاب لکھی ہے رجال کی معتبر۔ ان 2 لوگوں نے، 2 شخصیتوں نے بھرپور طریقے سے غالیوں کو معین کیا، مشخص کیا، ان کا تعارف کروایا اور ان کا انحراف
لوگوں کو بتایا کہ یہ چونکہ علماء فقہا غالیوں کی زد میں آ چکے تھے. مرحوم کشی اور مرحوم غزائری نے عوام کو غلو کے فتنے سے نہیں بچایا، فقہا کو بچایا. مجتہدین جو غلو کی زد میں آ گئے تھے، انہیں بتایا کہ یہ جن سے آپ تعلیمات لے رہے ہو، متاثر ہو، یہ غالی ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ مشرک ہیں یہ. اور بہت بڑا کارنامہ ان دونوں نے انجام دیا. مرحوم کشی نے یہ روایت نقل کی ہے، 25 نمبر روایت، کہ جو آپ کے سامنے پڑھی تھی لیکن اس کی تشریح نہیں کی تھی. بہار الانوار میں مرحوم علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے جلد 25 اور جلد 25 کے یہ کتاب الامامت ہے، اس کتاب امامت کے باب دہم میں باب نفی الغلو فی النبی والائمہ صلوات اللہ علیہ وعلیہم، باب دہم میں روایت نمبر 25 میں یہ مرحوم کشی کی روایت ہے. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ وجدت بخط جبرائیل ابن احمد حدثنی محمد ابن عیسیٰ عن علی ابن الحکم عن حماد ابن عثمان عن زرارہ قال ابو عبداللہ علیہ السلام. امام جعفر صادق علیہ السلام نے زرارہ سے، اپنے شاگرد سے پوچھا، اخبرنی عن حمزہ، حمزہ کے بارے میں مجھے بتاؤ، کیا خبر رکھتے ہو، کیا اطلاع رکھتے ہو، گزارش دو مجھے حمزہ کی فعالیت کے بارے میں. ایزعم، کیا وہ ابھی یہ گمان کرتا ہے، یہ باتیں پھیلاتا ہے کہ ان ابی آتی ہے، کہ حمزہ پر میرے بابا امام باقر علیہ السلام آتے ہیں، ظہور کرتے ہیں، تجلی کرتے ہیں اس کے پاس، کیا وہ ابھی بھی یہ دعویٰ کرتا ہے؟ قل، تو زرارہ کہتے ہیں میں نے کہا نعم، کرتا ہے، ایسے ہی ہے، حمزہ یہی باتیں لوگوں کے سامنے پھیلاتا ہے. قال کذب، امام صادق علیہ السلام نے فی الفور فرمایا کہ جھوٹ بولتا ہے یہ حمزہ امام باقر علیہ السلام کا نام استعمال کرتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے. وہ یہ کہتا تھا کہ امام باقر علیہ السلام کی زندگی میں بھی اور بعد میں بھی، جب امام باقر علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے، وہ یہ کہتا تھا نعوذ باللہ کہ امام باقر علیہ السلام خدا ہیں، اللہ ہیں، اور میں ان کا نبی ہوں، میں ان کا رسول ہوں، اور وہ مجھ پر دنیا میں مجسم، پہلے مجسم شکل میں تھے، اب وہ وفات کے بعد بھی مجھ پر تجلی و ظہور کرتے ہیں، خود آتے ہیں میرے پاس. امام نے فرمایا وہ جھوٹ بولتا ہے، واللہ ما یاتی ہے الا المتقون، یا متقون، ظاہراً متقون ہے، اللہ کی قسم جھوٹ بولتا ہے، اور اس کے اوپر جو آتا ہے، آتی ہے کوئی چیز اس کے پاس، لیکن وہ میرے بابا امام باقر نہیں ہیں، وہ متقون ہے جو اس کے پاس آتا ہے. اور متقون کون ہے؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان ابلیس سلط شیطانا، ابلیس نے ایک شیطان مسلط کیا ہے، بنایا ہے، اور یقال لہ المتقون، اس کا نام ابلیس نے متقون رکھا ہے. وہ آتا ہے حمزہ کے پاس اور حمزہ جیسے لوگوں کے پاس. یات الناس فی ای صورت شاء، وہ شیطان ہے اور وہ بھی ہر شکل اپنا کر لوگوں کے اوپر ظاہر ہوتا ہے، اور اس حمزہ کے اوپر بھی وہی آتا ہے. یات الناس فی ای صورت شاء، ان شاء فی صورت کبیرہ و ان شاء فی صورت صغیرہ. یہ متقون جب چاہے چھوٹی صورت، چھوٹی شکل میں، یا کسی بڑی شکل میں، یعنی کسی چھوٹی سے شے کی شکل میں یا کسی بڑی شے کی شکل میں آتا ہے، مجسم ہو جاتا ہے. ولا واللہ ما یستطیع ان یجیء فی صورت ابی، لیکن اللہ کی قسم یہ متقون ہر صورت اپنا لیتا ہے، لیکن کبھی بھی میرے بابا کی صورت، امام باقر علیہ السلام کی صورت نہیں اپنا سکتا. اس لیے اس حمزہ کے اوپر جو آتا ہے وہ متقون ہے، وہ امام باقر نہیں ہے. خوب یہ غالیوں کا حربہ ہے، ہتھیار ہے، ابھی بھی ہے موجودہ دور میں. جیسا میں نے پہلے اشارہ کیا تھا کہ ابھی بھی غالیوں نے جو اڈے بنائے ہوئے ہیں مختلف شہروں کے اندر، پاکستان کے مختلف شہروں میں، کراچی میں، لاہور میں،
فیصل آباد میں راولپنڈی میں باقاعدہ امام زمانہ کے ساتھ رابطے اور امام زمانہ کی کرسی، دعوت میں امام زمانہ کے لیے الگ دسترخوان، کمرہ، اور بلکہ ایک تو شعبدہ باز تھا، وہ تو میں نے خود بھی دیکھا تھا، اس کے پاس لوگ آتے تھے، اس نے ایک بیٹھک بنائی ہوئی تھی جہاں پر لوگ اس کے پاس عورتیں مرد آ کے ڈائریکٹ امام زمانہ سے وہ بات چیت کرواتا تھا۔ کوئی بھی شخص جاتا تھا اس مولانا سے، اس شعبدہ باز سے پوچھتا تھا، یعنی امام زمانہ سے کہتا تھا کہ مجھے پوچھ کے دیں، تو یہ اس کا بات نوٹ کرتا تھا، رکا بناتا تھا، پرچی بنا کے پھر پیچھے ایک کمرہ تھا، اس کمرے میں چلا جاتا تھا اور کافی دیر وہاں گزار کے واپس آتا تھا، اور پھر اس کو بتاتا تھا کہ امام اندر بیٹھے ہوئے اگلے کمرے میں، اور آپ کی بات ہاں کر دی یا نہ کر دی یا جو بھی، وہ چال باز تھا بہت۔ جو پیسے نہیں دیتا تھا کہتا تھا امام نہیں مان رہے اس بات کو، جو پیسے دیتا تھا کہتا تھا امام مان رہے ہیں، قبول کر رہے ہیں۔ ایک بڑا اس نے دھندا، بزنس، کاروبار بنایا ہوا تھا یہ، اس شخص میں نے خود دیکھا یہ کہ یہ حرکتیں کر رہا تھا۔ اسی طرح راولپنڈی میں ایک دن ہم اچانک چلے گئے، وہاں پتہ چلا کہ امام زمانہ کا ڈائریکٹ نمائندہ آیا ہوا ہے، ظہور اصغر ہو چکا ہے، اور ظہور اصغر کا جو نمائندہ ہے امام نے راولپنڈی ریجن کا مقرر کیا ہے، وہ اس نے یہ جلسہ رکھا ہوا تھا۔ تو کسی نے ہمیں بتا دیا کہ اس طرح کی، وہ مدعو تھا وہ شخص جس نے ہمیں بتایا، تو ہم نے کہا چلتے ہیں، ہم بھی اس جلسے میں چلتے ہیں۔ بار کہ وہ انہیں بھنک پڑ گئی ہمارے آنے کی، تو وہ آگے جب گئے تو بالکل حالات معمول پہ تھے، کوئی بھی نہیں تھا۔ تو بعد میں انہوں نے بتایا کہ چونکہ خبر لیک ہو گئی ہے اس لیے کینسل ہو گیا ہے، یہ نشست میٹنگ کینسل ہوئی۔ یہ اب بھی جاری ہے یہ مسئلہ۔ فیصل آباد میں ایسے ہوتا ہے، عورتیں لاہور کے اندر ایسے ہوتا ہے۔ آپ لاہور میں اگر آپ ان مذہبی مجالس محافل میں دیکھیں، ہر گھر کے اندر یہ شعبدہ بازی جاری ہے۔ یہ ان کا ایک ہتھیار یہ ہے کہ یہ جھوٹی کرامتیں اور جھوٹے تجلیاں اور جھوٹے معجزے بناتے ہیں۔ ان کے گھر میں یہ شروع سے پاکستان میں رواج ہے کہ کسی کے گھر میں علم آ گیا، کسی کے علم میں پانی آ گیا، کسی کے خون آ گیا، کسی کی سجدگاہ میں کوئی نشان آ گیا، کسی کے گھر میں کچھ ہو گیا۔ اسی طرح ایک جگہ مومنین نے بتایا کہ یہ فلاں آدمی بڑا سینئر افسر ہے اور اس نے یہ دھندا شروع کیا ہوا ہے، ہر روز ہر محرم میں اپنے گھر میں معجزہ بتاتا ہے کہ اس دفعہ ہمارے گھر کی چھت میں فلاں معجزہ ہو گیا، ہمارے گھر کی دیواروں میں، اور اس نے گھر کو زیارت گاہ بنا دیا ہے۔ ہر کمرے میں ہر سال ایک معجزہ ہوتا ہے، وہاں زری بنا کے رکھ دیتا ہے، لوگ زیارات کے لیے آتے ہیں، پیسے ڈالتے ہیں۔ تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ اس کو نصیحت کریں، تو میں نے کہا یہ تو نصیحت والا نہیں ہے، آپ ایسا کرو کہ اس کو یہ کہو جا کر کہ جس گھر میں معجزہ ہو وہ آدمی کی ملکیت سے نکل جاتا ہے، وہ بیت المال بن جاتا ہے وہ گھر۔ چونکہ اس گھر میں معجزہ ہوا ہے لہٰذا آپ کو رہائش کی اجازت نہیں ہے اور آپ اس کے مالک بھی نہیں ہیں، یہ گھر سیدھا بیت المال مومنین کا ہے اور یہ گھر اب آپ کا نہیں ہے، آپ اس کا مالکیت چھوڑ دیں۔ اسی دن اس نے معافی مانگی اور کہا کہ میں معجزے سارے ختم کرتا ہوں، مجھے گھر سے بے دخل نہ کرو آپ۔ یہ آپ بیتی ہے، یعنی یہ جن لوگوں نے کیا وہ بھی ابھی موجود ہیں، گواہی دے سکتے ہیں۔ پھر اس نے توبہ کر لی کہ میں نہیں کروں گا یہ دھندا۔ چونکہ جس طرح امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو کمزور شیعہ ہیں، ذہنی طور پر، علمی طور پر، مذہبی طور پر کمزور شیعہ، جن کو مذہب کے بارے میں آگاہی نہیں ہے، صرف مذہب کی عقیدت ہے، جذبہ ہے، محبت ہے، بس جذبہ، عقیدت، محبت کے علاوہ کچھ بھی نہیں پتا انہیں، یہ کمزور شیعہ ہیں۔ ان کمزور شیعوں سے یہ لوگ شعبدہ باز فائدہ اٹھاتے ہیں، انہیں گمراہ کرتے ہیں، انہیں غلو کے تعلیمات دیتے ہیں اور اپنی کرامتیں ان کے سامنے ظاہر کرتے ہیں۔ اسی طرح پنجاب کے ایک شہر میں لیا میں ابھی بھی معروف اڈا ہے وہ امام زمانہ کا، وہاں پر وہ سید تھا، اس نے آ کر ڈیٹ اعلان کر دی کہ فلاں تاریخ کو امام اس کھیت میں ظہور کریں گے۔ تو اس نے بڑا پنڈال لگایا، کرسیاں لگائیں، صوفے لگائے، خود بیٹھ گیا، علاقے بھر کے لوگوں کو اس نے دعوت دی، سارا دن بیٹھے رہے۔ اس نے کہا امام آئیں گے، ابھی صبح وقت دیا تھا 9 بجے آئیں گے، پھر کہا کچھ بیچ میں مسائل ہو گئے ہیں تو 11 بجے آئیں گے، پھر 4 بجے آئیں گے، پھر شام ہو گئی۔
تو شام کو اس نے کہا کہ کینسل ہو گیا ہے امام کا آنا، اور انہوں نے مجھے مقرر کر دیا کہ اس علاقے میں آپ میرے سفیر اور نمائندے ہو، اور یہ کھیت جو تم نے جس میں انتظار کیا تھا، یہ کھیت سارا میرے نام پہ وقف ہو جائے تاکہ، اور اس کے بعد سے وہ قائم ہے، ابھی تک وہ اڈا وہاں پر امام زمانہ کا قائم ہے، اور یہ گھر گھر ہو رہا ہے، ہر جگہ پر ہو رہا ہے۔ علماء بھی جن علماء کی آمدن نہیں ہے، کم ہے، وہ بھی یہی حربہ استعمال کرتے ہیں، آخر کار ان خرافات کی طرف آ جاتے ہیں، عوام پسند باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہ جو متقون والا نظریہ ہے، یہ مثال لے لیں آپ، ائمہ کے زمانے میں، امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص ائمہ کا شاگرد، ائمہ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا اور ائمہ سے شہرت حاصل کرنے والا، لوگوں کے اندر جا کر کہہ رہا ہے کہ امام باقر علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ ہیں، اور وہ پردہ غیبت میں ہیں، غیب ہیں، اور وہ صرف میرے ساتھ، میں ان کا نمائندہ ہوں، رسول ہوں، مجھ پر تجلی کرتے ہیں، ظہور کرتے ہیں فلاں جگہ۔ اور یہ شخص، امام نے اپنے صحابی سے پوچھا، زرارہ سے، کہ یہ حمزہ ایسی باتیں کرتا ہے؟ تو زرارہ نے کہا کرتا ہے، یہ شیعوں کے اندر یہی باتیں روزانہ پھیلاتا ہے۔ امام نے فرمایا کاذب ہے، اس کے پاس جو آتا ہے متقون ہے۔ متقون اسی طرح علامہ مجلسی نے اس کی شرح کی ہے نیچے، انہوں نے روایت کے اندر لکھا ہے کہ یہ متقون جو جس کو کہا جاتا ہے، یہ اس کا ابلیس کا بنایا ہوا شیطان ہے۔ لیکن میں اس کو آج کی آپ کی زبان میں بتاؤں کہ آج بہت آسان ہے، موجودہ ٹیکنالوجی نے معارف کو سمجھنا آسان بنا دیا ہے مثالوں کے ذریعے۔ اس وقت آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور آ ہے، یعنی ابھی انسان کی ریئل حقیقی انٹیلیجنس تالا لگنے والا ہے، اس کو ختم، اور انسانوں نے تو پہلے ہی تالا لگایا ہوا تھا، ایکا دوکا اپنی انٹیلیجنس سے فائدہ اٹھاتے تھے، لیکن اب انٹیلیجنس آرٹیفیشل مصنوعی ذہانت بن چکی ہے، سافٹ ویئر بن گیا ہے، انسان کی جگہ سوچنا، انسان کی جگہ بولنا، انسان کی جگہ، اور وہ ہر کام کرتا ہے جو ریئل انٹیلیجنس نہیں کر سکتی۔ اصلی ذہانت جو آپ میں ہے، آپ کو کہا جائے تصویر بناؤ، کسی کو نہیں بنا سکتے آپ کو کہا ہے مضمون لکھو، اپنے فن کا مضمون لکھو، نہیں لکھ سکتے آپ، لیکن اس مصنوعی ذہانت کو آپ کسی شخص کی بھی تصویر دے دو کہ یہ ہے، اس کے مشابہ مجھے اس کی تصویر فلم بنا کے، مووی بنا کے دکھا، وہ آپ کو اسی شخص کی متحرک مووی بنا کے دکھائے گا۔ آپ تشخیص نہیں دے سکتے کہ یہ اصلی انسان ہے یا مصنوعی ذہانت نے یہ کام کیا۔ اور ایک بڑی مصیبت لوگوں کو پڑ گئی ہے، چونکہ سب کام مصنوعی ذہانت سے شروع ہو گئے ہیں۔ اصلی چیزیں، اوریجنل چیزیں صرف اس کو دکھاتے ہیں تاکہ وہ اس کی کاپی کر کے اسی مصنوعی ذہانت انسان کو بنا کے دے۔ تقریباً اس وقت 90% کام جو لوگ پہلے خود کرتے تھے مینول طور پر اور اپنی ذہانت سے، اب یہ مصنوعی ذہانت کے ذریعے سے انجام پا رہے ہیں۔ مصنوعی ذہانت اگر کوئی چیز بنا دے اصلی کی طرح مشابہ، تو اس کو کہتے ہیں متقون۔ مقون جس کو کون ہستی کو کہتے ہیں، وجود کو کہتے ہیں، عربی میں کون، کانا یعنی ہوا، موجود ہے تھا۔ اب وہ نحوی اس کو تھا میں لے جاتے ہیں، زمانہ بھی ساتھ شامل کر دیتے ہیں، لیکن زمانہ پر دلالت کرنا، یہ کون، کاف واو نون زمانہ نہیں ہے، وہ حیت فعل ہے اس کی، جس وجہ سے وہ زمانے کے ساتھ، یعنی ماضی کا جو وزن ہے، جیسے زارابا، اسی طرح کاوانا کو کانا کر دیا گیا ہے، تو وہ جو زمانے پر دلالت ہے، یہ اس فعل کی وجہ سے یا اس حیت و وزن کی وجہ سے ہے۔ خود مادہ جو ہے کون، لفظ کاف واو نون، اس کا معنی ہوتا ہے وجود۔ کون وجود کو کہتے ہیں۔ کوئی چیز موجود تھی تو وہ کہتے ہیں کانا، لم یکن نہیں ہے، ختم ہو گیا، وجود ختم ہو گیا اس کا۔ بس کون اور کانا اور مکون یہ وجود ہیں۔ تکوین اسی لفظ سے بنا ہے، کسی شے کو وجود دینا، یہ تکوین ہے۔ تکون وجود میں آنا، تکوین وجود میں لانا۔ متکون وہ چیز جس کو وجود دیا نہیں گیا،
یعنی اللہ نے نہیں بنائی بلکہ کسی نے اپنی تصور کے ذریعے، جس طرح شاعر بہت سارے کردار شعر میں خلق کرتے ہیں، مصور تصویر میں خلق کرتے ہیں، اور ابھی مصنوعی ذہانت تصویریں بناتی ہے، یہ سب متکونات ہیں، یعنی ایسی چیزیں جن کا وجود نہیں ہے لیکن لوگوں کو باور کرا دیا جاتا ہے کہ یہ ہے، موجود ہے یہ، اور کمزور لوگ ان چیزوں کو قبول کر لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں نظر آیا، ہم نے دیکھا۔ مثلا ابھی یہی شعبدہ بازی جو پاکستان میں جاری ہے، امام زمانہ سے وہ ملاقات کراتے ہیں، سجدے میں چلے جاؤ، پھر اندھیرا لائٹ آف کر کے سجدہ میں، اور لمبا سجدہ، گھنٹے 1.5 گھنٹے کا سجدہ، اور گھنٹے 1.5 گھنٹے کے سجدے میں آپ خود تجربہ کر دیں کہ انسان کی کھوپڑی کو اتنا خون چاہیے جتنا ضرورت ہے، لیکن اگر آپ الٹے لٹک جائیں، پاؤں اوپر سر نیچے ہو تو کھوپڑی میں زیادہ خون جائے گا، جب خون زیادہ چلا جائے گا، گردش خون کی ناہموار ہو جائے گی، تو آپ کے ذہن میں چکر آنا شروع ہو جائیں گے اور مختلف تصویریں نظر آنا آپ کو شروع ہو جائیں گی۔ اسی طرح لمبا سجدہ کرا کے اور پھر پیچھے سپیکر پر تلقین کرتے ہیں کہ ابھی نور آ رہا ہے، نور آ رہا ہے، کوئی نور نہیں ہوتا، اندھیرا ہے بالکل، لیکن جب خون آنکھوں کے میں چلا جاتا ہے تو نور آنا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ نور آ رہا ہے، نور آ رہا ہے، پھر پوچھتے رہتے ہیں آ رہا ہے، آ رہا ہے، پہلے وہ کہتے ہیں نہیں آ رہا، پھر کہتے ہیں ہاں اب آ رہا ہے، اب تھوڑا تھوڑا آ رہا ہے، اب زیادہ آ رہا ہے، اب پورا آ رہا ہے۔ کہا بس یہی امام زمانہ ہے، یہ جو نور آپ نے اندھیرے میں دیکھا، اور ہوتا ہے آپ آنکھیں بند کر لیں، الٹے لٹک جائیں تو آپ کو نور آنکھوں میں نظر آئے گا، تو وہ کہتے ہیں یہی، یہ متکون ہے، یعنی ایسی چیزیں جو نہیں ہیں لیکن اپنے مخاطب کی کمزوری سے انسان ان کو بنا کے تلقین کرتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ ابلیس یہی کام کرتا ہے، ابلیس نے متکون بنایا ہے، یعنی اس نے یہ تصویریں ذہنی خلق کی ہیں اور یہ تلقینات کے ذریعے سے لوگوں کو دکھاتا ہے، اور کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اور امام فرماتے ہیں کہ یہ ابلیس ہر تصویر بنا سکتا ہے، امام معصوم کی تصویر نہیں بنا سکتا، لہذا جس کو کوئی تصویر امام کی نظر آتی ہے وہ امام نہیں ہوتے، وہ شیطان کی طرف سے کوئی بنی ہوئی تصویر ہوتی ہے۔ یہ روایت بتاتی ہے کہ غالی حربے کیا استعمال کرتے ہیں، وہ حربے جو ائمہ کے زمانے میں استعمال ہوتے تھے اور آج بھی استعمال ہو رہے ہیں۔ جس طرح ائمہ اطہار نے فرمایا تھا کہ غلو تشیع کو نابود کر دے گا، آج بھی وہی چیلنج ہے پاکستانی تشیع کو، پاکستانی علماء کو، پاکستانی مومنین کو، کہ اگر تشیع کو بچانا ہے، محفوظ رکھنا ہے، تو اسے غلو سے دور رکھنا ہوگا اور غالیوں کو تشیع سے دور رکھنا ہوگا۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہدایت کا دروازہ جو اہل البیت کے ذریعے کھولا ہے، یہ قیامت تک باقی رہے گا، ورنہ غالی دیمک ہے، دیمک اندر سے لکڑی کو چاٹ جاتی ہے، کھا جاتی ہے، کتنا بڑا ستون اور عمارت ہو، دیمک اس کو کھا جاتی ہے۔ اس وجہ سے ائمہ نے یہ مقابلہ مبارزہ کیا ہے، اور ہمیں بھی چونکہ ہمارے دور میں بڑا فتنہ ہے یہ، اس وجہ سے شیعہ کو پاکستان میں اس کی طرف شعوری طور پر اور آگاہانہ طور پر سمجھنا ہوگا، اور اس فتنے سے اپنے آپ کو اور اپنی قوم و ملت اور جوانوں کو اور نسلوں کو محفوظ رکھنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر فتنے سے محفوظ فرمائے، خداوند تبارک و تعالی تمام مسلمین کو فتنوں سے محفوظ فرمائے، اور بالخصوص پاکستان کو اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کے فتنے سے، مذہبی، قومی، سیاسی، ہر طرح کے فتنے سے اللہ اس مملکت کو محفوظ فرمائے، اور خداوند تبارک و تعالی تشیع کو محفوظ فرمائے۔